اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عفى اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اے رسول اللہ، آپ کو معاف کریں، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی قبل اس کے کہ آپ پر واضح ہو جاتا کہ سچے کون ہیں اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ اس پر پہلے بھی گفتگو ہو گئی کہ اس سے بظاہر جو سرزنش سی معلوم ہوتی ہے اور حقیقتاً سرزنش نہیں ہے، اس میں ایک ادب کا ایک لحاظ رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کے لیے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آگے چونکہ بتانا ہے لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اور پھر آخر میں عفی اللہ عنک کہہ دیتے، پہلے سرزنش ہوتی تو شاید اس میں زیادہ سرزنش اور زیادہ اس سے متاثر ہوتے، خاطر رسالت مآب کا خاطر جو ہے وہ۔ لیکن پہلے فرمایا عفی اللہ عنک، اور بات تو عفو اور درگزر سے شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد لما اذنت لهم کی تعبیر جو بظاہر سرزنش ہے، اور اس سرزنش میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ اجتہادی غلطی نہیں ہے، حکمت اور مصلحت ان لوگوں کے شرکت نہ کرنے میں تھی، اور اس کی دو وجہ آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ آیات کی تشریح کے ضمن میں آ جائے گی۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ہرگز آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے۔ لا یستأذن، اجازت نہیں مانگیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ سے نہیں کترائیں گے۔ مومن کا جو کائناتی تصور ہے اس کے تحت مومن جہاد کو ایک سعادت سمجھتا ہے۔ مومن کے جہاد میں ناکامی اور شکست نہیں ہے، احد الحسنین، فتح و نصرت یا شہادت، ان دونوں میں سے ایک تو ضرور حاصل ہونا ہے۔ لہٰذا مومن اگر اپنی زندگی کے بارے میں یہ تاثر، یہ موقف رکھتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں رہنے کے لیے، یہاں سے میں نے آگے جانا ہے اس ابدی زندگی کی طرف، لہٰذا وہ اپنے ابدی زندگی کی طرف اور اللہ کے قرب میں جانے سے نہیں کتراتا، یا اسلام کو فتح و نصرت ملنا ہے اس جنگ میں تو اس سے بھی نہیں کترا سکتا۔ مومن اپنے موقف کے اعتبار سے، اپنے جہاں بینی کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے کہ وہ جہاد کا شوق نہ رکھتا ہو۔ بعد میں ایک آیت بھی آ جائے گی کہ کچھ لوگوں کو جنگ تبوک میں جانے کے لیے سواری نہیں بھی مل رہی تھی، کوئی
610 کلومیٹر جو ہے وہ پیدل جانا ممکن نہیں تھا، سواری چاہیے تھی۔ رسالت معاف کی خدمت میں آتے ہیں کہ سواری فراہم کیجیے ہمارے لیے، ہم جنگ پہ جانا چاہتے ہیں۔ رسالت معاف نے فرمایا کہ میرے پاس نہیں ہے سواری۔ تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے شدت تاثر سے کہ ہم جہاد میں شرکت نہیں کر پا رہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ ایمان اور جہاد ایک لازمہ ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ ہم کو اجازت دے دو، ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم کو اجازت دے دو، ہم یہ سعادت ہم حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت چاہیں گے وہ لوگ جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور یوم آخر پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے جب وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی سب کچھ یہی زندگی ہے کہ وہ اس زندگی کو کیوں تباہ کریں، خواہ مبتلا کیوں کرے جہاد میں جا کر کے اپنے آپ کو اذیت میں ڈالے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ان کے موقف کے مطابق، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی اثرات مترتب نہیں ہونا ہے مثبت ان کے لیے، چونکہ ان کے نزدیک وہ لا یؤمنون بالیوم الآخر، وہ یوم آخرت کے اوپر ایمان تو لاتے نہیں ہیں، ایمان رکھتے نہیں ہیں، تو پھر آخرت کی سعادت کا تصور نہیں ہے۔ ان کے پاس سعادت معادت سب کچھ اسی زندگی کے ساتھ مربوط، بس وہ اس زندگی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، وہ کراہت کریں گے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں مبتلا، ان کے دل شک کرتے ہیں کہ ایمان نہ ہونے کا لازمہ یہی کم از کم شک ہے۔ یہ پتہ نہیں صحیح کہتے ہیں کہاں سے کہتے ہیں، کوئی وحی بھی آتی ہے نہیں وحی آتی ہے، اگر وحی آ گئی تو اس عبداللہ کے یتیم پر کیوں آ گئی، یہ ہم جیسا انسان ہے، ہم جیسے انسان پر وحی آتی ہے، کہتے تھے نا مشرکین، پھر ہم پر بھی وحی ہے، وحی تو ہم پر آنا چاہیے تھا۔ وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں شک ہے، اس شک کی بنیاد پر یعنی ایمان نہیں ہے، شک ہے۔ وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ تذبذب والے، یہ عدم اطمینان والے، یہ اضطراب والے، وہ جہاد میں نہیں جا سکتے۔ لہٰذا جہاد پر جانے اور نہ جانے والوں کا امتیاز جو ہے وہ ایمان رکھنے والے اور ایمان نہ رکھنے والوں کا جو امتیاز ہوتا ہے وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو اور یوم آخرت کو نہیں مانتا، اور یہ کہیں کہ میں جہاد کے لیے جانا نہیں چاہتا، کوئی فرق نہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور اگر یہ لوگ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے سامان کی کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ناپسند تھا، اس لیے اس نے ان سے توفیق سلب کر کے انہیں ہلنے نہیں دیا۔ فثبتہ، ہلنے نہیں دیا ان کو، اور کہہ دیا گیا وقیلہ، اور کہہ دیا گیا تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ دیکھو کہ یہ لوگ خود بھی جانا نہیں چاہتے، ایک طرف سے ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، شک و ریب میں ہے، تردد میں ہے، اور جانے کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں ہے، سامان وامان بھی نہیں بنا رہے ہیں، جانے والوں کے جو آثار ہوتے ہیں خود بھی نہیں جانا چاہتے ہیں، اور اللہ بھی نہیں چاہتا، اللہ بھی ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم، انبعاث ان کا اٹھنا، اٹھ کے جہاد کے لیے ان کا
جانا اللہ کے لیے پسند نہیں ہے، اللہ بھی چاہتا ہے یہ لوگ نہ جائیں، ٹھیک، کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم، اللہ نے ان کو بیٹھا دیا، ہلنے نہیں دیا، ثبتا ہلنے نہ دینا، یعنی ہلنے نہ دیا کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ لوگ کراہت کر رہے تھے جہاد پر جانے سے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد پر جانے کی توفیق سلب کر دی۔ جب اللہ کی طرف سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، توفیق کہتے ہیں کسی کار خیر کو انجام دینے کے لیے اسباب و علل کا نزدیک کرنا، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے توفیق سلب کرتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کے انجام دینے کے لیے جو علل و اسباب چاہیے وہ علل و اسباب جو فراہم ہونے نہیں دیتا۔ وہ مسبب الاسباب ہوتا ہے، سبب پیدا کرتا ہے اور نہیں بھی کرتا ہے، ان کے لیے نہیں سبب پیدا کرتا، ثبتہ ہو، ان کو ہلنے نہیں دیا۔ اللہ نے جب ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے تو اس صورت میں ان سے توفیق سلب کرنے کی ایک صورت یہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جہاد میں نکلنے کے لیے توفیق نہ دے۔ اور ان کو کہہ دیا گیا، وقیلا، کہہ دیا گیا، کہنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے کہنے والا شیطان ہے، شیطان کا نام لینا یہاں پر پسند نہیں کیا، اس لیے قیلا کہہ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان سے توفیق سلب کر دی تو اس وقت شیطان کے لیے اور گمراہ کرنے والی جو قوتیں ہیں ان کے لیے میدان صاف ملا، اور جیسے میدان صاف ملا انہوں نے کہا خودو، آرام سے بیٹھے رہو، کیا جانا ہے ادھر، مع القاعدین۔ اور یہ اس آواز سے مانوس تھے، لہٰذا اس کے اوپر انہوں نے لبیک کہی اور جہاد میں جانے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین۔ یہاں پر لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ۔ بہرحال اس آیے مجیدہ میں فرمایا لو خرجوا فیکم، اگر یہ لوگ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، وہ تمہارے لیے صرف خرابی میں اضافہ کرتے۔ ان لوگوں کا نہ نکلنا اچھا ہوا کہ اگر نکلتے تو یہ لوگ تمہارے اندر خرابی میں اضافہ کرتے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور تمہارے درمیان فتنہ کھڑا کرتے۔ اوضعوا دوڑ دھوپ کرنا، فتنہ کھڑا کرنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ اچھا ہوا یہ لوگ نہ نکلے، اچھا ہوا رسول نے اجازت دے دی۔ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا جی؟ لما اذنت لہم کیوں فرما رہے ہیں جی؟ لما اذنت لہم ہے اس طرف سے، اور اس طرف فرما رہے ہیں وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، وہ تمہارے درمیان دوڑ دھوپ کرتے۔ اور وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس ہیں۔ اگر یہ نکلتے وہ تو جاسوس بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ وَفِيكُمْ، اور تمہارے اندر سماعون، جاسوس ہیں، لہم، ان لوگوں کے لیے۔ سماعون کے دو معنی کرتے ہیں، فیکم تمہارے اندر، سماعون لہم ان منافقین کی باتیں سننے والے لوگ موجود ہیں، کہ وہ لوگ اگر اسلامی لشکر میں کوئی فتنہ یا فساد برپا کرنا یا بددلی یا افواہ سازی کی فضا بنانا چاہتے ہیں تو پھر ان کی باتوں پر کان دھرنے والے لوگ تمہارے اندر موجود ہیں، اور پھر یہ لوگ جو ہے آرام سے تمہارے اندر جو ہے وہ فساد ڈال سکتے تھے۔ فیکم سماعون، اور تمہارے جو غیر منافق لوگ ہیں وہ بھی کان کے کچے تھے اور منافقین کی باتوں میں آنے والے لوگ تھے۔ تو اچھا ہوا یہ لوگ نہیں نکلے،
ورنہ یہ جو سماعون ہوتے ہیں تمہاری منافقین کی باتوں کے اوپر توجہ دینے والے لوگ، وہ بھی تمہارے لیے فتنہ کھڑا کرتے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، سماع کا لفظ استعمال ہوتا ہے جاسوسی کے لیے۔ یہ تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں، یہ لوگ اگر جاتے تو ان کو زیادہ جاسوسی کا موقع ملتا اور تمہارے اندر فتنہ اور فساد اور خرابی زیادہ پیدا کرتے۔ ان دو آیتوں کی روشنی میں چند باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا جانا ناپسند تھا، ایک۔ دوسری بات فثبتہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلنے نہیں دیا، ان کو اذن رسول سے مربوط نہیں، اللہ نے ہلنے نہیں دیا، نہیں کہ اذن رسول نے ان کو بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، اللہ نے ہلنے نہیں دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہنے والوں نے وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے اندر ہوتے تو تمہارے اندر خرابیاں پیدا کرتے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ان کے جاسوس تمہارے اندر موجود ہے یا ان کی بات سننے والے تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ پانچ باتیں، پانچ خرابیاں ان کے شرکت کرنے کی صورت میں پیدا ہونا تھی۔ پانچ خرابیاں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان پانچ خرابیاں پیدا ہونا تھی ان کی شرکت کی صورت میں، اور پھر فرمائے یہ ساری خرابیاں ہونا تھی، آپ نے کیوں ان کے لیے اجازت دے دی؟ یعنی ان کے جانے کی صورت میں پانچ خرابیاں پیدا ہونا تھی، رسول آپ نے ان کے نہ جانے کے لیے اجازت کیوں دے دی؟ ان کے لیے جانے کی اجازت دے کے لیے پانچ خرابیاں پیدا کر لیتے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پس لما اذنت لہم کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ لما اذنت لہم، یہ جو بظاہر سرزنش ہے یہ اس مسئلے کے حل کے لیے کہ اگر ان کو اجازت دے دی جاتی، جو دے دی گئی، تو ان کا راز فاش نہ ہوتا، اور ان کو اجازت نہ دیتے اور لشکر اسلام میں جبراً اور قہراً جو ہے ان کو بھی چلا لیتے تو چار پانچ خرابیاں پیدا ہونا تھی۔ اجازت دینے کی صورت میں بھی خرابیاں، نہ دینے کی صورت میں بھی خرابیاں پیدا ہونا تھی، لہٰذا حل یہ ہوا کہ ان کو اجازت دے دی جائے اور پھر رسول کی بظاہر سرزنش کر کے ان کو فاش کیا جائے۔ جی، یہ ہے رسول کی طرف سے یہ اجتہادی غلطی نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، یہ بنا پر مصلحت ہے، اور سرزنش بھی، اس سرزنش میں خود رسول اللہ کی سرزنش مقصود نہیں ہے بلکہ اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور ان کی ضمیر کو، یہ منافقین کی جو ضمیر ہے، اس ضمیر کو فاش کرنا مقصود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔